اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال يا فاطمة إني لا أجد في بداني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا عبدي من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء يمني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني. فقال يا أمه إني أسمع عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائما تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا رسول الله أنا أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فادخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فادخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هما ولديك تحت الكساء. فأقبل العلي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله تزنوا لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فادخل علي عليه السلام معهم تحت هذا الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا عبده والسلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال وعليك السلام بذاتي وقل يا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا فرق قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوات ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتزن لي أن أعبد إلى الأرض لأكون معهم سادسا. قال الله تعالى نعم قد زنت لك فاهبط. الأمين جبرائيل وأخبار نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقربك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وانزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى آية فرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكاشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو. نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو. میں کیسے نہ رو بابا میں اجڑ گئی بابا. میں کیسے نہ رو بابا میں اجڑ گئی بابا. ہم میرا اکبر ہم میرا اصغر ہم میرا غازی ہاں تیرا دل بھر ہاں میں اجڑ گئی بابا. نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو. نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو. میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا. میں کیسے نہ روں بابا میں اجڑ گئی بابا. ہوئی
میں گھر اجڑا، نہ رہا بھائی نہ رہا بیٹا، ہو میں اجڑ گئی بابا۔ نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو۔ میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا۔ ہم بے کس ہم مستر ہم پردیسی ہم بے گھر، ہم اجڑ گئی بابا۔ نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو۔ میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا۔ گیا غازی دریا پر، گرے بازو کٹ کٹ کر، میں اجڑ گئی بابا۔ نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو۔ میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا۔ سرور پہ چلا خنجر، میں ہو گئی ابھی چادر، ہو میں اجڑ گئی بابا۔ نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو۔ میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ روں بابا، میں اجڑ گئی بابا۔ نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، نہ رو زینب نہ رو، میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو۔ ہم کو علی کے عشق نے آلہ بنا دیا، ہم کو علی کے عشق نے آلہ بنا دیا، قطرہ تھا حسین نے دریا بنا دیا۔ جب ماتمی لباس کیا ہم نے زیب تن، جب ماتمی لباس کیا ہم نے زیب تن، ہم کو غم حسین نے کعبہ بنا دیا، ہم کو غم حسین نے کعبہ بنا دیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آئیے ہم سب مل کر اس امام کے لیے دعا کریں جس امام کے لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم قل ولیق الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کوئی اول نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں، اور اس اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ ہے دین اسلام۔ اور ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا ہے، اور ساتھ میں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی بہترین نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ اگر اس نے ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین عطا نہ کیا ہوتا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت ہمیں عطا نہ کی ہوتی، ولایت علی ہمیں عطا نہ کیا ہوتا، تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہماری زندگی تو جیسے تیسے کٹ جاتی۔ لیکن آخرت میں اگر ولایت علی نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتے؟ لیکن ہم کہیں گے کہ ہماری زندگی بھی نہ کٹتی۔ اے حسین، اگر تیرا غم نہ ہوتا، جس طرح بنا پانی مچھلی زندہ رہ نہیں سکتی، اسی طرح اے حسین ہم تیرے عزادار یعنی تیرے غم منائے بنا رہ نہیں سکتے۔ اور یہی دعا ہم کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں مرتے دم تک مجلس برپا کرنے کی توفیق عنایت کرنا، اور مر بھی گئے تو ہماری روحوں کو اتنی اجازت دے دینا کہ ہم مجلس حسین میں آ سکے۔ آج کے جو حالات ہیں، اس حالات میں ہم آن لائن مجلس سن رہے ہیں، ہم کو جب فرش پر ہم آتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون لگتا ہے۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے، ہم مجلسوں میں فرش عزا پر آ جاتے ہیں۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیسے بنا مجلس، کیسے ہم گھر میں بنا مجلس، لیکن الحمدللہ آج آن لائن ہم امام حسین کی مجلس برپا کر رہے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ ہم آن لائن ہی صحیح ایٹ لیسٹ مجلس تو برپا کر سکتے ہیں۔ اور ہم اپنے گھروں میں آج مجلس سن رہے ہیں، تو اللہ کی ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت رہتی ہے۔ بار الہ تو جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ آج آپ سب لوگ مجلس سن رہے ہیں، پہلی تاریخ پہلی محرم ہو گئی، ہم نے مجلس سننے کے لیے ہم ہو گئے جمع۔ تو آپ سب سے ایک التجا ہے، اپنے گھروں میں آج مجلس ہم سن رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک فرش عزا اپنے گھر میں جو اپنے گھر میں مجلس سن رہے ہیں ان سے التجا ہے کہ اپنے گھر میں فرش بچھا دے امام حسین کے نام پر، اور وہاں پر وہ بیٹھ کر مجلس سنے۔ یعنی انشاءاللہ اب ہر گھر میں مجلس حسین کی فرش عزا بچھ جائے گی، ہر گھر عزا خانہ بن جائے گا۔ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ مجلس کا سلسلہ 10 دن عشرہ رہے گا، اور اس عشرے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین ملا ہے تو اس کی ہم معرفت حاصل کریں گے، یعنی کہ دین کو پہچانیں گے ہم، اور ساتھ میں ہمیں جو عزادار حسین بنے ہیں، جو ہمیں امام حسین نے اتنا
बड़ी मर्तबा दिया है अज़ादार का, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? रिवायत में मिलता है कि कोई भी ज़ाकिर या कोई भी बड़े से बड़े आलिम ये इतना यानी बयान कर ही नहीं सकते कि इमाम हुसैन की जो हम मजलिस करते हैं उसका हमें उसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है, उसके अवज़ क्या बदला हमें मिलने वाला है। वो तो रिवायत में मिलता है जब इंसान कब्र में जाएगा तब उसे पता चलेगा कि मजलिस हुसैन के बदले उसे क्या क्या मिला है। तो बस हमारी ये कोशिश रहेगी हम दीन इस्लाम की मारिफत हासिल करें, इमाम हुसैन की मारिफत हासिल करें, अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करें, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। सलवात अल्लाह मस्वल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो। तमाम तारीफ़ उस खुदा के लिए कि जिसने हमें खल्क किया और हमारी हिदायत का इंतज़ाम किया। हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने दीन इस्लाम जैसा बेहतरीन दीन हमें अता किया है। दीन यानी क्या? दीन यानी ज़िंदगी जीने का तरीका, कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारना है। दीन का काम है इंसान को बुराई से रोकना और अच्छाई की तरफ ले जाना। यही दीन इंसान को इंसान बनाता है। लेकिन हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम सबको इस दीन की मारिफत है? मारिफत यानी दीन को पहचानना सही तरीके से। अगर आज हमें कोई सवाल करे कि दीन इस्लाम कैसा मज़हब है, तो हम में से अक्सर लोग ये कहेंगे कि दीन इस्लाम बहुत टफ दीन है। दीन इस्लाम की तरह शरीयत की तरफ यानी दीन इस्लाम ने जो हमें कानून और शरीयत बताया है उस तरह हमें ज़िंदगी बसर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है। सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। अगर इस दीन को हम समझ लेंगे तो ये दीन बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, दूसरे मज़हब के साथ हमारे मज़हब को कंपेयर करते हैं और फिर हमें लगता है कि बाकी दीन यानी मज़हब में हर चीज़ की परमिशन दे दी गई है, उनके लिए सब जायज़ है, सब चीज़ की इजाज़त है, उनके लिए न कुछ हराम है न कुछ हलाल है। सिर्फ हमारे दीन में ही बंदिश है, पाबंदी है। लेकिन सही में ऐसा नहीं है। आइए दूसरे मज़हब से हम कंपेयर करें। दूसरे मज़हब के मानने वाले को कहा जाता है पहले दीन यानी मज़हब को मानो, फॉलो करो, फिर बाद में उसे समझो। यानी तुम्हारे बाप दादा जैसे मानते आए हैं तुम भी वैसा मानो, यानी ब्लाइंड फॉलोइंग। आइए अब हम जाने इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम मना करता है कि तुम ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करो। यानी हम जिस तरह उसको ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं कहा गया है, बल्कि कहा गया है कि पहले तुम दीन को समझो फिर उसको मानो। उसले दिन में अगर तुम्हारी अक्ल में नहीं आता तो तुम सवाल कर सकते हो, और पहचानने की परमिशन वहाँ ही दी जाती है, इजाज़त वहाँ ही दी जाती है जहाँ सच्चाई होती है। अगर हमको दीन के बारे में कुछ जानना है, कुछ सवाल है, तो हम कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हदीस से उसे समझ सकते हैं। बल्कि अगर हम दीन के बारे में जानते हैं तो हमें उसका सवाब मिलता है, हमें उसका अज्र मिलता है। मसलन अगर हम अल्लाह की बनाई चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, और अगर हमने अल्लाह की बनाई चीज़ों पर 1 घंटा गौर व फिक्र किया तो हमको 70 ईयर्स की इबादत का सवाब मिलता है। दीन इस्लाम इंसान की फितरत के मुताबिक मज़हब है। बाकी मज़हब में कहा जाता है अगर तुमको गॉड या भगवान को पाना हो तो ये फैमिली, ये दुनिया
को छोड़ दो, अकेले कहीं बियाबान जंगल में चले जाओ, वहाँ पूरी रात दिन अकेले रहो तो तुम गौर या भगवान को पा सकते हो। जबकि दीन इस्लाम इस चीज़ की मजम्मत करता है और साफ मना करता है। दूसरे मजहब में भगवान को पाना है तो फैमिली लाइफ नहीं जी सकते, जबकि दीन इस्लाम कहता है कि हम हमारी फैमिली लाइफ जिए। अल्लाह को बहुत पसंद है अगर हम फैमिली के साथ अच्छा सुलूक करते हैं, ये भी एक इबादत है। अगर हम शादी या हमारे बच्चों की शादी करते हैं तो हमने या हमारे बच्चों का 1/3 दीन को महफूज कर लिया, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि ये चीज़ इंसान की फितरत में है, यानी दीन इस्लाम फितरत का नाम है। दीन इस्लाम कहता है अगर हमको अल्लाह को पाना है, अल्लाह के करीब जाना है, तो ये दुनिया को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम इसकी मना करता है। हमें इस दुनिया में रहकर अल्लाह के करीब जाना है। दीन इस्लाम ने सबके हुकूक बताए हैं, माँ बाप को बताया है कि किस तरह बच्चों की परवरिश करना है, बच्चों को बताया है किस तरह माँ बाप की इताअत करना है। शौहर के हुकूक है बीबी पर, तो बीबी के भी हुकूक है शौहर पर। अगर हम दीन को जानेंगे, दीन को पहचानेंगे, तो हमें पता चलेगा कितना बेहतरीन दीन है ये दीन इस्लाम। आज हम अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है कि उसने हमें दीन इस्लाम जैसा बेहतरीन दीन अता किया है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहू। और ये जो इबादत हम करते हैं वो मामूली इबादत नहीं है, अज़ादारी बहुत बड़ी इबादत है। ये बहुत बड़ी इबादत मातम करने वाले, मरसिया पढ़ने वाले, हदीस किस्सा पढ़ने वाले ज़ाकिर हुसैन बन गए। यहाँ पर हमने आंसू बहाए, शफाअत हुसैन बन गया। क्यों? कहाँ हुसैन की मोहब्बत में बहाए हुए जो चीज़ हुसैन से मंसूब हो जाती है वो मोतरीब हो जाती है, वो इतनी मोतरीब है। रिवायत तफसीर कुरान आयतुल्लाह तबाई एक जगह पर गए, लोगों ने कहा आका यहाँ पर 60 साल से मजलिस हुसैन हो रही है, तो आपको पता है कि आपने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया कि इस जगह की ईंट भी क़यामत के दिन शफाअत करेगी, क्योंकि यहाँ मजलिस हुसैन होती है। कितना मारिफत भरा हुआ जुमला। कहाँ जो भी चीज़ हुसैन से मंसूब हो जाती है, जहाँ ज़िक्र हुसैन होता है, दुनिया ने कितना चाहा कि आज़ादारी मिटा दे, लेकिन जिसको खुदा कायम बुलंद करना चाहे उसे कौन मिटा सकता है? हम और आप। जनाब ज़हरा की दुआ है, यही तसल्ली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहू ने जनाब फ़ातिमा को दी थी कि अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह को पता चला कि आपकी शहादत होगी, तो आप बहुत रोई और कहा बाबा आप न होगे, अली न होगे, मैं न होगी, मेरा हसन न होगा। तो आपने फरमाया ए बेटी, अल्लाह एक कौम को पैद बनाएगी, वो कौम और उसकी औरतें तेरे ऊपर रहेगी, उसके बच्चे तेरे बच्चों पे रोएंगे, उसके जवान तेरे जवानों को रोएंगे। हम वो कौम है जो ज़हरा की दुआ से खल्क हुए हैं। हम अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है कि उसने हमें अज़ादार हुसैन बनाया, हमारा दामन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से भर दिया। एक आलिम दीन बयान करते हैं जिस साल जन्नतुल बकी को ढाया गया, ये आज़ादारी क्यों कोई जालिम नहीं रोक सकता। जन्नतुल बकी के अतराफ आसपास आज भी शिया के घर मौजूद है और वहाँ पर आज़ादारी होती थी।
जिस साल जन्नतुल बकी को ढाया गया उस साल जालिम हुक्मरान ने ये ऐलान किया कोई मजलिस नहीं करेगा। अब लोग परेशान। मुहर्रम का चांद तुलूब होने में चंद दिन बाकी है। उन्होंने बहुत सोचा क्या करे, क्योंकि जो जालिम मासूमिन अलैहिस्सलाम की कब्र को ढा सकते हैं उनसे तो हर जुल्म हर तवक्को कर सकते हैं। उस जालिम ने कहा कोई अपने घरों में मजलिस नहीं करेंगे। अब जो लोग अपने घरों में अशरा करते थे उन्होंने दूसरे मोमिन के घर ये इत्तला भेज दी इस साल हमारे घर अशरा न होगा। मुहर्रम का चांद तुलूब हो गया, रात का वक्त करीब आया। किसी ने उस मोमिन के दरवाजे को खटखटाया। जिस जगह पर मजलिस होती थी उसने दरवाज़ा खोला। आने वाले ने पूछा आपके यहाँ मजलिस न है? कहा नहीं। कहा क्यों नहीं है? कहा तुम्हें यहाँ के हालात का पता नहीं। पूछा यहाँ क्या हो रहा है? कहा कि हम मजलिस हुसैन बर्पा नहीं कर सकते। अगर हमने मजलिस हुसैन अपने घरों में बर्पा की तो हम जान से मार दिए जाएंगे। उसने उस शख्स को देखा जो आया था, गौर से उसे देखा और कहा तुम तो इस इलाके तो नहीं लगते। उस आने वाले से पूछा कि आप कौन है? अज़ादारों गौर से सुनो, ये मजलिस क्यों कायम है? उसने कहा आने वाले शख्स के साथ दूसरे घोड़े पे दूर एक शख्स उस घोड़े पर बैठे हुए थे। उसकी शक्ल से बहुत नूर आ रहा था, बरस रहा था। उस शख्स ने पूछा तुम कौन हो और उस घोड़े सवार कौन है? इस बस्ती के तो नहीं लगते। अब आने वाले ने कहा मैं सलमान फारसी हूँ और ये घोड़े पर अली इब्ने अबी तालिब है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहू। और मेरे मौला ने कहा आप मजलिस का फर्श बिछाए, हिफाजत हम करेंगे। तो हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे हर घर में फर्श अज़ा बिछ गई। आज हमारे हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह अशरा बरपा है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहू। हमें ज़िंदगी जीने का तरीका अइम्मे मासूमिन अलैहिस्सलाम ने बताया है। और जब हम कोई भी ज़िंदगी में अमल करते हैं तो हम ये ख्याल करते हैं, ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। हम सब जो भी अमल दुनिया में अंजाम देते हैं और हम सब चाहते हैं कि ये हमारा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। बेहतरीन अमल वो है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से खाने काबा की तामीर को अंजाम दिया तो आपने दुआ की और अर्ज़ की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। सूरह बकरा आयत नंबर 127 के परवरदिगार मुझसे उसे कबूल फरमा। जबकि जिस जगह ये अमल हो रहा था वो मक्का है। किसका काम कर रहे थे? खाने काबा की तामीर का। बनाने वाले जनाब इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर है। उसको बनाने का मकसद था इबादत। परवरदिगारे अंबिया की तवाफ गाह है। जिब्राइल नाजिल होने का मकाम है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत की जगह है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल। इन तमाम बातों के बावजूद अहमियत इस बात की है कि अल्लाह उसे कबूल करे, इसलिए फरमाया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। यानी खाने काबा की तामीर भी खुदा की बारगाह में कबूल नहीं तो उसकी कोई भी अहमियत नहीं। आइए हम देखें कि अगर हम चाहते हैं तो
ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو خلوص رکھیں۔ ہم جتنا خلوص ہماری نیت بہتر ہوگی اتنا ہمارا اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل جو ہے وہ قبول ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نیت جو ہے وہ عمل کی بنیاد ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ جب اچھی نیت سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم اچھی نیت کرتے ہیں نا تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچی نیت سے دعائیں مستجاب ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی نیت سچی ہوگی اس کے رزق میں برکت اضافہ ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں عمل قبول ہونے کی پہلی جو شرط ہے وہ ہے خلوص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو عمل میرے لیے کیا گیا ہو وہ تھوڑا سا بھی ہو وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر غیروں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تو وہ زیادہ بھی ہو تب بھی وہ تھوڑا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سچے ارادوں میں ہر چیز کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، یعنی اگر ہمیں کوئی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ارادے کو خالص کرے۔ ہمیں ہر زندگی میں ہر چیز میں کامیابی ملے گی، اور ہم سب چاہتے ہیں، یہ ہماری فطرت میں ہے، ہم سب چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے، ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام انجام دے تو یہ نہ سوچے کہ لوگ ان کے لیے میں نے کیا۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، اس کو اچھا کرنے کے لیے، اور پھر وہ جیسے ہم نے ان کے لیے کیا وہ نہیں کام کرتے ہمارے لیے، تب ہمیں درد محسوس ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں دیکھو میں نے اس کے لیے کام کیا تھا لیکن اس نے میرے لیے یہ کام نہیں انجام دیا۔ لیکن جب بھی ہم کوئی بھی دنیاوی کام یا آخرت کا کام انجام دے اور یہ ہم سوچے کہ یہ کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، میرا امام اس کام سے خوش ہوگا اور اس کا اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور امام سے چاہتی ہوں، پھر جب بھی ہم کوئی کام کریں گے امام کی خوشی کے لیے تو پلٹ کے کوئی ہمارے لیے کرے نہ کرے ہمیں کبھی غم محسوس نہ ہوگا، کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ اگر ہماری نیت ہوگی تو پھر ہم یقیناً یعنی پھر ہمیں درد نہیں ہوگا، اور پھر اس کا بدلہ ہم امام سے چاہیں گے تو بے شک امام ہمیں اس دنیا میں بھی عطا کرے گے، امام ہمیں آخرت میں بھی عطا کرے گے۔ واقعہ ملتا ہے جناب آدم کا، جب جناب آدم اس زمین پر آئے اور ترک اولا ہوا، جنت سے زمین پر آئے تو تنہا تھے، رو رہے تھے۔ جناب آدم اتنا روتے تھے، زمین پر پرندے آ کر اپنی پیاس بجھاتے تھے، اتنے میں وہاں سے ہرن کا ایک گروہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی رو رہا ہے تو سوچا چلو وہاں پر جاتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے ہیں۔ وہ لوگ گئے، جناب آدم کو سلام دعا کی۔ جناب آدم علیہ السلام کو وہ ہرن کا گروہ جو ان کے پاس گیا تو انہیں بہت اچھا لگا، وہ تنہا تھے۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے نا، کوئی آ کر ان کو دلاسا دیتا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام خوش ہوئے، انہوں نے پیار سے ہرن کی پشت پر ہاتھ پھرایا۔ نبی خدا نے جب ہرن کی پشت پر ہاتھ پھرایا تو اس کی ناف میں کستوری کی خوشبو پیدا ہو گئی۔ پھر وہ ہرن کا گروہ وہاں سے چلا گیا۔ جب دوسرا گروہ راستے میں ملا ہرن کا تو انہوں نے پہلے والے ہرن کے گروہ سے کہا آپ کے پاس تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جو پہلے نہیں آتی تھی۔ یہ ہرنوں نے کہا جب ہم نبی کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہماری پشت پر محبت سے ہاتھ پھرایا اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ہمیں یہ خوشبو عطا کی۔
تو دوسرا گروہ بولا چلو ہم بھی چلتے ہیں نبی کے پاس، ہم بھی خوشبو لے کر آئے۔ تو دوسرا گروہ پہنچا نبی خدا کے پاس، سلام کی، دعا کی۔ جناب آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر بھی ہاتھ پھرایا، لیکن ان میں خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے کہا ہم کو تو کوئی بھی خوشبو نہ ملی۔ کیا وجہ تھی؟ دونوں نے ایک ہی عمل کو انجام دیا۔ فرق کیا تھا؟ حالانکہ دونوں کا عمل ایک ہی تھا، لیکن دونوں کی نیتوں میں فرق تھا۔ پہلا گیا تھا تو اس کی نیت صرف اور صرف خدا کے لیے، نبی کو دلاسا دینے کے لیے گئے تھے۔ اور جب بھی ہم خدا کے لیے کوئی کام انجام دیتے ہیں خلوص نیت سے، تو یقیناً اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ جبکہ دوسرا گروہ تھا، ان کی نیت کیا تھی؟ خوشبو پانے کے لیے۔ اس وجہ سے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ سیم عمل انجام دیتے ہیں، لیکن ایک کا عمل قبول ہوتا ہے، ایک کا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیتوں میں فرق ہے۔ جو انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے، اور جو انسان لوگوں کے لیے عمل انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں، بار الہا تو ہمیں توفیق عنایت کرنا کہ ہم جو بھی کام انجام دے وہ خلوص نیت کے ساتھ انجام دے۔ لو عزادارو، آج پہلی محرم آ گئی۔ اس محرم میں 10 دنوں میں ہم اپنے آپ کو جس طرح ہم موبائل کو چارج کرتے ہیں تو پورا دن وہ چارج چلتا ہے، اسی طرح بیٹری جب چارج کر ڈالتے فل تو وہ پورا دن چل جاتی ہے۔ اسی طرح اس 10 دن میں ہم اپنے آپ کو چارج کر لیتے ہیں تاکہ پوری زندگی ہمیں ہم جو بھی یہاں سے لے کر ہے مجلس حسین سے جو علم حاصل کرتے ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو ہماری 10 دنوں میں ہمیں امام حسین کے فضل و کرم سے علم ہم حاصل بھی کرتے ہیں اور اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمیشہ دعا کیجئے باری الہا ہم سچی نیت سے اس عزاداری کو برپا کر سکے اور اس پر ہم عمل کر سکتے۔ لو عزادارو، آج پہلی محرم آ گئی اور پہلی محرم کو ہم امام حسین کی مدینہ چھوڑنے کی جو روانگی ہے اسے بیان کرتے ہیں، اسے سنتے ہیں۔ عزادارو، حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا بڑا مصائب تھا، مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے کتنا سخت تھا۔ ہم اپنی مثال دیکھیں، جب کربلا جاتے ہیں پہلا دن حرم میں گئے، دوسرے دن حرم میں گئے، جب ہمارا آخری دن آتا ہے جانے کے لیے 3 دن اگر باقی رہ گئے، ہم دن گنتے ہیں، 3 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے، ہماری کیا کیفیت رہتی ہے؟ ہمیں محسوس ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ہم امام حسین کی زری کے پاس بیٹھے رہے۔ ہر ایک کی کیفیت ہوتی ہے، چاہے وہ متقی ہو یا پرہیزگار یا گنہگار، سب کی ایک جیسی حالت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہاں کی تاثیر ہے۔ ایسا ہے جب ہم آخری الوداع زیارت کرتے ہیں تو زری پر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، باہر آتے ہیں، لیکن قدم نہیں اٹھتے۔ جب واپس نکلتے ہیں کہتے ہیں پھر سے ایک مرتبہ زری کو دیکھ لوں، دعا کرتے جائیے۔ آج کے ایسے حالات ہیں کہ ہم کربلا بھی نہیں جا سکتے۔ دعا کیجئے کربلا کے راستے کھل جائے، ہم سب جلد سے جلد کربلا جائے۔
اور پھر ہم جب حرم سے نکلتے ہیں نا، پھر سے ایک مرتبہ حرم کو دیکھتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد مڑ کر گنبد کو دیکھتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، پھر ہاتھوں کو اٹھا کر سلام کرتے ہیں، غازی عباس کو سلام کرتے ہیں۔ ایک عام مومن کے لیے اپنے مولا کا حرم چھوڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب سوچو حسین کے لیے ماں فاطمۃ الزہرا کی لحد کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا، یہ آسان منزل نہیں ہے۔ دربار میں جب ولی نے مولا امام حسین کو بیعت کے لیے بلایا، امام حسین بنی ہاشم کے جوانوں کو باہر کھڑا رکھا اور کہا، میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا۔ ولی نے بیعت کا مطالعہ کیا۔ امام نے کہا، رات کی تاریکی میں کیا بات کرتا ہے، کل دن کے اجالے میں مجھ سے بات کرنا۔ مروان نے کہا، اے ولی، امام حسین کو جانے نہ دینا، اگر وہ آج چلے گئے تو واپس نہ آئیں گے۔ حسین سے بیعت لے لو یا سر قلم کر لو۔ حسین کو جلال آ گیا۔ مروان سے کہا، اے بد کردار ماں کے بیٹے، تیری کیا حیثیت حسین سے ایسی بات کر سکے؟ بس آواز کا بلند ہونا تھا۔ بنی ہاشم کے جوان دربار میں آ گئے۔ جانتے ہیں نا سب سے پہلے کون سی ہستی آئی؟ سب سے پہلے حسین کا علم بردار حضرت ابوالفضل عباس آ گئے۔ آج حسین کی آواز ذرا بلند ہو گئی، حسین کے جوان آ گئے۔ ہائے کل جب کربلا کے میدان میں جب حسین آواز دیں گے، کوئی ہے جو حسین کی مدد کے لیے آئے؟ اس وقت روایت میں ملتا ہے حسین کی آواز پر فرات کے کنارے عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا اور کہتے جاتے تھے، اے مولا، موت نے روک لیا۔ ابوالفضل عباس تشریف لائے۔ کہا، کس نے میرے مولا سے اونچی آواز میں بات کہی؟ بنی ہاشم کے جوان حسین کو دربار سے لے گئے۔ حسین نے کہا، عباس، جانے کی تیاری کرو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں۔ قبر رسول پر امام حسین آئے اور کہا، اے نانا، حسین کو اب زندہ رہنے کا جی نہیں چاہتا۔ اے نانا، قبر میں مجھے اندر بلا لو، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ قبر حسین پر مرثیہ پڑا۔ بھائی کوئی قبر پر آئے، بھائی کی قبر سے ودا ہوئے۔ اب حسین ماں کی قبر پر پہنچے۔ علماء فرماتا ہے حسین ماں کی لحد پر اس طرح دوڑ کر گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ دوڑ کر ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ قبر پر گرا کر کہا، اماں، حسین کا آخری سلام لے لو۔ قبر فاطمہ سے آواز آئی، اے میرے پیاسے بیٹے، اے ماں کے پردیسی بیٹے، تجھ پر بھی ماں کا آخری سلام۔ لو عزادارو، مجلس میں ماں فاطمہ زہرا حاضر ہو گئی۔ ایسا گریہ ہو کہ بی بی ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک مرتبہ حسین نے کاروان کو تیار کیا۔ ام فروا آئی تو قاسم آگے بڑھے، سوار کیا۔ بی بی لیلا آئی، اکبر آگے بڑھے، سوار کیا۔ بی بی کلثوم آئی، عباس آگے بڑھے، سوار کیا۔ آواز آئی، اے مدینے والو، اپنی نگاہ کو جھکا لو،
کیونکہ علی کی بیٹی آ رہی ہے، حسین بھی آ گئے، عباس بھی آ گئے، اکبر بھی آ گئے۔ اور جب بی بی زینب 11 محرم کو کربلا سے روانہ ہوئی تو کس طرح روانہ ہوئی؟ بی بی زینب نے سب بیویوں کو کہا کہ فروا فکر نہ کرو، قاسم نہیں ہے، زینب موجود ہے۔ لیلا اکبر نہ رہا، زینب ہے، اے کلثوم عباس نہ صحیح، زینب ہے۔ سید سجاد کو بھی سوار کیا، جب بی بی تنہا رہ گئی، ہائے نہ بائیں دیکھا دائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، فرات کی طرف رک کر کے کہا عباس گھٹ گھٹ کے رونے کے دن نہیں عزاداروں، بلند آواز سے رونے کے دن آ گئے۔ قافلہ کچھ آگے بڑھا، جیسے ہی مدینہ سے چلے عباس آئے، آقا قافلے کو روک دیجئے۔ امام حسین نے کہا ابھی تو مدینے سے گزرے بھی نہیں، قافلے کو کیوں روکنا ہے؟ مولا دیکھیے، حسین نے دیکھا ایک چھوٹی بچی، بیمار بچی، خدا ہماری اولاد کو سلامت رکھے، لیکن جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی نا، وہ جانتے ہیں جب باپ باہر جاتا ہے تو چاہتا ہے بیٹی بار بار آ کر دامن پکڑ لیتی ہے۔ یہ بچی فاطمہ صغریٰ آہستہ آہستہ آتی ہے، جانتے ہو کیا کہتی ہے؟ محلہ محلہ یا بابا آہستہ۔ حسین نے قافلے کو روک لیا، فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا ہم آپ سے یہ نہیں کہنے آئے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر چلے، آپ نے وجہ بتا دی۔ حسین نے کہا تھا میری اولاد یا تو علی کی شبیہ ہے یا نانا رسول کی، لیکن میری بیٹی فاطمہ صغریٰ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین نہیں چاہتے تھے ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ کوفے اور شام کے بازاروں میں شبیہ فاطمہ پھرائی جائے۔ صغریٰ نے کہا بابا میں یہ نہیں کہتی مجھے ساتھ لے کر چلے، لیکن بابا بہن کا دل ہے، میرے ننھے بھائی کو دیکھنا ہے، کیا منظر ہوگا جب بہن نے ننھے بھائی کو گود میں لیا ہوگا۔ اصغر اس دن 20 دن کے تھے۔ 28 رجب کا یہ واقعہ ہے۔ بہن پیار کرتی رہی، اب رباب آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے، زینب کبریٰ آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے۔ اولاد والو ذرا دل تھام کر سنو، اب حسین آگے بڑھے۔ باپ نے 20 دن کے علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہا، بچہ باپ کی گود میں آ گیا۔ حسین نے اصغر سے کہا اصغر کیا مرنے کے لیے میرے ساتھ کربلا نہیں آؤ گے؟ جب تک اصغر نہیں ہوگا حسین کا جہاد پورا نہیں ہوگا۔ حسین اصغر کو لے کر چلے، صغریٰ تنہا رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ عزاداری کے دن ہے، دعائیں مستجاب ہوگی، بہترین فرش بچھا ہوا ہے، بہترین عبادت ہم نے کی ہے، بار الہ تو اسے قبول کیجئے۔
اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ جب بڑے بڑے علماء سے پوچھا نا کہ امام زمانہ کو مولا ہم شیعوں کے لیے کچھ پیغام ہے، تو امام زمانہ نے کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے تو واسطہ میری پھوپھی زینب کا دے، اللہ میری پھوپھی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا، پروردگار تجھے واسطہ جناب زینب کی لٹی ہوئی چادر کا، ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانے کا ظہور دیکھنا نصیب کر، اور اگر ہمیں مر بھی گئے تو ہمیں قبر سے اٹھانا۔ آج شب سے زمانے کا امام کربلا میں ڈیلے ڈالے ہوئے ہیں، سارے ظاہرین چاہ کر بھی کربلا جا نہیں سکتے۔ عزادار کی حقیقی وارث جو زمانے کے امام ہے، پوری دنیا میں جو فرش عذاب بچھاتا ہے وہ امام زمانہ کی نمائندگی کرتا ہے، اسی لیے نیت کو خالص رکھے، امام زمانہ کو پرسہ ضرور دے۔ دو ہستیوں کو پرسہ دینا لازم ہے، جناب زہرا کو کیونکہ ان کے لال کا ماتم ہے، دوسرا امام زمانہ جو وارث ہے۔ دعائیں مستجاب ہوگی، جو دل کی تمنا ہے مانگ لیجئے، انشاءاللہ زمانے کے امام ہماری دعا کو ضرور مستجاب کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ فرجنا بہی۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، دل و دماغ و نظر میں حسین کا غم ہے، غم حسین کا احساس ہی محرم ہے، دل و دماغ و نظر میں حسین کا غم ہے، غم حسین کا احساس ہی محرم ہے، ہمارا دل تو ہمیشہ سے محو ماتم ہے، غم حسین کا احساس ہی محرم ہے، غم حسین اسی شان سے منائیں گے، ہمیں یقین ہے ہم کربلا بھی جائیں گے، امام عصر کا سایہ ہے سر پہ کیا غم ہے، غم حسین کا احساس ہی محرم ہے، دل و دماغ و نظر میں حسین کا غم ہے، غم حسین کا احساس ہی محرم ہے، جناب فاطمہ کے نور عین کا ماتم کبھی رکا نہ رکے گا، حسین کا ماتم، غم حسین کا یہ معجزہ بھی کیا کم ہے، غم حسین کا احساس ہی محرم ہے، دل و دماغ و نظر میں حسین کا غم ہے، غم حسین کا احساس ہی محرم ہے، دعائیں مانگیے شام و سحر یہ رو رو کر، ہمارا دم بھی جو نکلے تو فرش ماتم پر، حیات مقصد اہل عزا یہ ماتم ہے، غم حسین کا احساس ہی محرم ہے، دل و دماغ و نظر میں حسین کا غم ہے، غم حسین کا احساس ہی محرم ہے، غم حسین کو تعداد کی ضرورت کیا، ہجوم کی ہے جو محتاج وہ محبت کیا، غم حسین سے وابستہ سوز آدم ہے،
غمِ حسین کا احساس ہی محرم ہے، دل و دماغ و نظر میں حسین کا غم ہے، غمِ حسین کا احساس ہی محرم ہے، غمِ حسین پہ قربان ہر خوشی اپنی، برائے مجلس و ماتم ہے زندگی اپنی، کریں گے سینہ زنی دم میں جب تلک دم ہے، غمِ حسین کا احساس ہی محرم ہے، دل و دماغ و نظر میں حسین کا غم ہے، غمِ حسین کا احساس ہی محرم ہے، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔